نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قبل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دا موضوع نفس ہے۔ قرآن حکیم دی جڑی آیت پاک میں تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اللہ سونے اس آیت پاک فرمایا جنہوں دے نفس دے لالچ جو بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پاؤن والے نے۔ انسان دے اندر نفس اللہ جل شان اور بندے درمیان سب تو بڑا حجاب ہے، اور یہ نفس ہمارا بہت بڑا فرعون، شیطان اور یزید ہے، جڑا انسان نو رب سونے تو دور کر دے۔ رب سونے نے بندے انسانوں نو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، اپنی حضوری حاضری واسطے پیدا کیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی باطنی کچہری جان واسطے پیدا کیتا، اور قرآن و سنت عمل کرن واسطے پیدا کیتا، نفس تو بچن واسطے پیدا کیتا۔ ہے نفس ہمارا جڑا ہے یہ اندر پیدا ہونے والی خواہشات جتنیاں بھی ہے یہ تباہی اور بربادی دا پروگرام ہے، انسان نو تباہ و برباد کر دیندیاں نے، دنیا وچ بھی، قبر وچ بھی، آخرت وچ بھی رنگا رنگ نفسانی، جسمانی، روحانی بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتاں، دکھاں، ٹینشناں، ڈپریشناں مبتلا کر دیاں نے۔ اور جدوں خواہشات نفسانی لالچ دا روپ دھار لین تے پھر انسان دی بربادی نو کوئی انسان نہیں بچا سکتا۔ کائنات دے اندر جتنے فتنے فساد ہے سارے اسے نفس ہمارا دے اندر پیدا ہونے والیاں خواہشات دی وجہ نال ہے۔ تے انسان نو رب سونے نے اپنے واسطے پیدا کیتا، خود قرآن کریم جو رب سونے دسیا کہ میں جنہ انسانوں نو اپنے عرفان واسطے پیدا کیتا، عبادت واسطے پیدا کیتا، اور قرآن حکیم جو رب سونے فرمایا لا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے، جو کچھ کائنات دے اندر ہے، کائنات دی ہر لہر جڑی اللہ پاک دے صفاتی نوارات دے عکسی ظہورات ہے، تے نفس امارہ نو مطمئنہ بنانا اور فنا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اس تو بغیر کوئی بھی کامیابی انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ نفس دی ہر خواہش نو لا دی تلوار نہ ذبح کر دیو اگر اللہ سنے دا دیدار چاہندے ہو۔ لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل کرو، قلبن ذات مولا چ ہمیشہ لے ڈب کے نماز عشق نیت لو، ہر لمحہ اللہ رب العزت دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزارو، سر تو لے کے پیروں تک تقدیر مولا بن جاؤ، مرضی مولا بن جاؤ، ارادہ الہی فعل الہی بن جاؤ، ہر لمحہ مردہ بن کے اللہ سن کے حضور حاضر رہو، توکل قناعت اور خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کرو، تو کدے تقدیر نہ لڑن دی کوشش نہ کرو ورنہ تباہی ہے۔ تار رب نے فرمایا کہ جڑے نفس دی لالچ بچیا وہی کامیاب ہویا، تو وہی فلاح پا سکتا ہے، دنیا بھی فلاح بھی تے اخروی بھی۔ تو سب تو اعلیٰ تین فلاح جڑی ہے وہ دیدار مولا ہے۔ تذکرہ اولیاء دے اندر لکھیا ہے، حضرت خواجہ فرید الاتار رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ اولیاء لکھ دے نے کہ حضرت یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھیا جہدے وچ لکھیا کہ اگر اللہ نے
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫਸ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੋਂ ਆਸ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਰਤਬਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ حضرت یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سونے دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی کہ اللہ سونیا میں قول نہ مخلوق نو اور فعل نہ نفس نو نصیحت کردا رہنا ہے، لہذا مخلوق نو نصیحت دے معاوضہ دے وچ میرے نفس دی خیانت نو معاف کر دے۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ انہاں نو حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ عرض کیتا، حضرت حداد نو حضرت عثمان حیری نے عرض کیتے کہ میں باز گوئی دا ارادہ رکھنا ہے، کیونکہ مینوں مخلوق نہ اتنی محبت آ کہ میں انہاں دے بدلے جہنم جانا پسند کرنا ہے۔ تے آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنے نفس نو نصیحت کر، پھر مخلوق نو نصیحت کری۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ حج کرن گئے، حج تو فراغت تو بعد جدوں واپس بغداد پہنچے تے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پوچھیا کہ ساڈے واسطے کی تحفہ لے کے آئے ہو؟ تے آپ نے آکھیا کہ تحفہ لایا کہ اگر کوئی شخص تہاڈا قصوروار ہووے تے تسی انہوں اپنا قصور تصور کرو، اور اگر نفس دے اتے مطمئن نہ ہوئے تے انہوں متنبہ کر دیو کہ اگر تو اپنے بھائی دا قصور معاف نہ کرے تے میں تینوں چھڈاں گا نہیں، اور بے جبر نفس تو او دے قصور جڑے معاف کراؤ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے مرتبہ تے اللہ سونے نے تہانوں ہی عطا کیتا ہویا، یعنی یہ اقوالاں دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کدے بھی نفس دی گل نہ منی ہے، تے جد تک نفس مردہ نہیں تے دوجیاں نو نصیحت کرن دا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ تے دوسرا یہ ہے کہ خلق خدا دے قصور معاف کریا کرو، خود نو قصوروار سمجھو۔ کیونکہ انسانیت دا، کیونکہ سچے صوفی جنہیں اللہ والے نے یہ نفع بخش ہوں یا بے ضرر ہوں یا بے غرض بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت خلق خدا دا پلا کر دیا، انہوں واسطے آسانیاں کر دیا، اللہ عدتیاں نعمتاں انہوں نے نشاور کر دیا، دکھی انسانیت واسطے دن رات جدوجہد کر دے اور قلباً ذات مولا ڈوبے رہندے نے اور اپنے مقصد حیات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دل دے آئینے نو صاف کر دے، کیونکہ دل اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے۔ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تائیں فرمایا سی کہ تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں، اللہ سونے دا دیدار اتھے ہوندا ہے انسان نو۔ جو بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا رب دا تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں۔ خواجہ غلام فرید کوٹھ میٹھے والے آندے ہیں یار دا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے، لیکن نفس دے چنگل جو نکلاں گے تے سانوں گل حاصل ہونی ہے۔ اس راہ سب تو بڑی رکاوٹ، سب تو بڑا حجاب جڑا پہلا وہ نفس مارا ہے، تین حجاب جو نکل کے پھر دوجے حجاب جڑے دنیا ہے، شیطان ہے، ماسوا اللہ، وہ تو سن انسان نکل جاندہ۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانوں چاہیے کہ خواہشات نفسانی کدے عمل نہ کریے، اپنا ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کریے، اور سچے عشاقان مولا صحیح العقیدہ علوم نبوت وارث علماء مشائخ دی صحبت وچ بیٹھیے۔ انہاں دی صحبت بہت بڑا انعام اللہ پاک دا، انہاں قرآن و سنت دا فقہ دا علم حاصل کری دی روح دے مطابق تے عمل کریے، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت حاصل کر کے اپنے دل دا تعلق اللہ سونے نہ جوڑیے، یہ نوری تعلق جڑے گا تو پھر روحانی سفر جڑا چلے گا۔
تیرا ہی مولا دا انسان مسافر بنے گا، طالب مولا بنے گا، تو پھر جدو یہ صدق سچائی ثابت ہو جو طلب مولا تے اللہ سونا دے واسطے اپنا دروازہ کھول دے گا اپنی بارگاہ دا۔ تے اللہ سونا دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دید عطا فرما، قر عرض اسلام نو غلبہ عطا فرما، اسلام و انسانیت دشمن قوتاں دین و ایمان فروشاں دین و ایمان فروش منافقاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول تو نا واقفاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی، ساڈے حواس ذہن اور قلب نو پاک فرمائی، غزوہ ہند دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔